अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम राहील शरीफ की तरफ से कॉप्स कमांडर मीटिंग में मौजूदगी और उसके बाद ISPR की प्रेस रिलीज़ में कही हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन के भरपूर नताइज के लिए गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस स्टेटमेंट के रद्द-ए-अमल में हमने गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान देखा कि मुश्तरका जिम्मेदारी होगी। ये तो सिर्फ दो स्टेटमेंट्स थी, लेकिन इनके दरमियान और इनके बाद जो हालात वाक़यात हैं वो ऐसे हैं जिन पर बात भी करनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को 1 साल मुकम्मल हो गया है, 16 दिसंबर के वाक़े के बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखा। एक ऐसा माहौल जिसमें तमाम सूबे एक दूसरे को सराह रहे हैं, जिसमें एपेक्स कमेटीज़ की मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं और बार बार एक बात को दोहराया जा रहा है कि दोनों इदारे फौज और सियासतदान एक ही पेश में मौजूद हैं। और उसके बाद अब एक ऐसी बात जो ऑफ द रिकॉर्ड भी कन्वे की जा सकती थी, एपेक्स कमेटी का वो इजलास जो नेशनल एक्शन प्लान पे वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक मीटिंग को मुनक़िद कराता है, उसमें भी ये बात कन्वे की जा सकती थी। क्या वजह थी कि ये बात तब नहीं की गई और बाद में कॉप्स कमांडर्स की मीटिंग के बाद ये बात सामने आई और फिर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि फ़ौज को PMLN की गवर्नेंस से प्रॉब्लम है। अब वो गवर्नेंस का एस्पेक्ट क्या ऐसा था जो खुल के बात की जाए, जिसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी करना ज़रूरी था? ये एक ऐसा पैगाम है जो कि दुश्मनों के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन हमने बार बार ऐसे वादे, बार बार ऐसे रवैये देखे जिसमें कहा गया हम एक पेज में और अब दोबारा कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। लेकिन फिर दोबारा ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि दोनों इदारे एक दूसरे से दूर नजर आ रहे हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत पे प्रेशराइज है ऑलरेडी, किसी हुकूमत ऑलरेडी प्रेशराइज है, बल्कि उसके तो दो वजीर, अगर चौधरी निसार साहब ही कहते हैं कि GHQ जाने के लिए उनको वजीर दिफा की इजाजत की जरूरत नहीं है, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर ही वज़रा इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन GHQ के कितने करीब है कौन नहीं, ऐसी सूरत हाल में इस तरह का बयान आ जाना जिसमें फौज डायरेक्टली तनकीद कर रही है आपकी गवर्नेंस पे, वो आपसे राजी नहीं है और फिर आपने अमेरिका भी जाना है, तो ये तमाम अनासिर किस बात की निशानदेही करते हैं? 90 की सियासत में तो वापस नहीं जाना, लेकिन हम 90 की दिहाई के शायद रवैयों में वापस जरूर जा रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जफर अली शाह साहब मौजूद है, उनसे का मौक़िफ़ जानेंगे। फरहान बुखारी साहब तज्ज़िया निगार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मोहिद यूसुफ साहब तज्ज़िया निगार वाशिंगटन से मुझे ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, अमेरिका जाने से चंद दिन पहले ISPR की तरफ से ये बयान आना और डायरेक्टली गवर्नमेंट के हवाले, गवर्नेंस के हवाले से गवर्नमेंट के बारे में बात करना, ये एक सियासी बात थी। क्या ऑफ द रिकॉर्ड भी हो सकती थी या ये तरीका बिल्कुल ठीक है? मेरी इत्तला कुलसूम भी ये है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कई दफ़ा हो चुकी है। आर्मी चीफ बड़े अरसे से जनरल राहील शरीफ ये बार बार हुकूमत को मुख्तलिफ फोरम्स पे कन्वे करते आए हैं कि अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है सिक्योरिटी मामलात में और फिर उस कामयाबी को सस्टेन भी करना है, तो फिर आपको कुछ और इक़दाम करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हुकूमत ने उस मशवरे पे कान उतना नहीं धरा गालिबन जितना कि धरना चाहिए था। और ये जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आई, इसे मुतनाज़ा तो बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जनरल राहील शरीफ के पास गालिबन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 2.5 साल में, वो पाकिस्तान की तारीख में अगर लेकिन फरहान साहब, क्या ये ठीक है? इसमें दो नुकात हैं। एक बात तो एक कि अगर आप गवर्नेंस के हवाले से ऑपरेशन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, जिसमें आपका एतराज ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें दहशतगर्दी के मुलजिमों से पूछताछ का काम तेजी से नहीं कर रही। अब इसमें एक पॉइंट ये उठता है कि इसमें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि डायरेक्टली आपके अंडर आती हैं, जिसको आप देख रहे हैं। तो फिर इसमें हुकूमत की गवर्नेंस पे एतराज करना क्या सही है? देखिए, एक तो ये कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अफवाज पाकिस्तान के अंडर नहीं आती। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सिविलियन इदारा है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज का मामला नहीं है, इसमें पुलिस का भी मामला है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का भी मामला है, यानी डिस्ट्रिक्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। तो कोई एक नुक्ता नहीं है जिससे ये सूरत हाल सामने आई है। ये कई चीज़ें हैं जो कि आपस में मिल रही हैं। फिर इस वक्त अगर आप बात को मज़ीद बढ़ाएं तो पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे ज़रूरी मईशत के हवाले से जो बहुत बड़ा बहरान उमड़ रहा है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की 60% आबादी जिस तरह मुतासर हो रही है, और जिस तरह मुतासर हो रही है उसके बाद
سیکیورٹی کے حالات کس طرف جائیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومت ایک ایسی ہے کہ جب وہ طوفان امٹ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے تو پھر سوچنے لگتے ہیں کہ یہ واقعی طوفان ہے کہ نہیں ہے. یہ ابھی تک تاریخ رہی ہے بدقسمتی سے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان نے تھوڑا سا کانفلکٹ کریٹ کر دیا ہے فوج اور حکومت کے درمیان؟ کیوں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کانفلکٹ تو کلثوم بی بی وہ میرا نام بطول ہے سر، ساری بطول بی بی کہ وہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ہو گیا ہے کہ جب ایک اور بالخصوص جب کہ یہ ضرب عضب کا معاملہ جس طرح آپ نے فرمایا 1 سال سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت پولیٹیکل پاور اور جو آرم فورسز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. یعنی یہ اگر ایک پیج پر نہ ہوتے اور اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی موقع آئے کہ یہ ایک پیج پر نہ ہو مطلب ہے تو ورنہ پھر یہ ضرب عضب کی اتنی بڑی کامیابی جو آج ملک کو نصیب ہوئی ہے یہ کبھی نہ ہوتی. لیکن وہ جو بیان مجھے نہیں پتا گڈ فیتھ میں ہوگا بیان، مطلب یہ بھی نہیں میں کہتا کسی کی نیت بے شبہ کرنا، لیکن یہ تو بلائنڈ ٹرسٹ ہے نا. نہیں یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ دیٹ واز انکالڈ فار، مطلب کہ وہ یہ بیان یہ بات اگر کوئی ایسی ہے تو وہ اپنا چیف ایگزیکٹو صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے اور اپنا رویل شریف صاحب کے بہت اچھے کارڈیل ریلیشن ہے آپس میں. یہ بات ویسے بھی کہی جا سکتی تھی، تو وہ کون سی ایسی نوبت ہے جو آ گئی ہے؟ یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. موعید یوسف نے مجھے جوائن کیا ہے. موعید آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں سن سکتا ہوں. موعید، کچھ دن میں راحیل شریف صاحب نے بھی امریکہ جانا ہے اور یہاں پہ کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان سے کوئی سیاسی بات ہو، اور ریسنٹلی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ میں ان سے کوئی سیاسی بات بھی ہو. آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ نہیں دیکھیے، سیاسی بات جہاں تک یہ حقیقت ہے کہ کبھی بھی پاکستانی آرمی چیف جب امریکہ آتا ہے تو وہ ایک عام آرمی چیف نہیں ہوتا کسی اور ملک کے جس طرح یہاں پہ دورے ہوتے ہیں. ان کی ملاقاتیں صرف اپنی فوجی کاؤنٹر پارٹ سے نہیں ہوں گی. سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری صاحب بھی ان کو مل رہے ہیں، وہ کیپٹل ہل پہ بھی جائیں گے. تو یہ تو ہر پاکستانی آرمی چیف، کیونکہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی سول ملٹری ریلیشنز میں جس کو امریکہ بھی سمجھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے. یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد میرے نزدیک دورے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. شاید ملاقاتوں میں یہ بات ضرور اٹھائی جائے کہ ایسا کیوں ذکر کیا گیا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ امریکہ میں اس حقیقت کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں فوج اس وقت انٹرنل سیکیورٹی بھی اور جو سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے اس پہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. تو میرے نزدیک کوئی ایسی ملاقاتوں میں راحیل شریف صاحب کے سامنے کو بات نہیں رکھی جائے گی جس سے وہ حیران ہو، لیکن بہرحال یہ بات ہوگی ضرور، اور شاید اس سٹیٹمنٹ سے پہلے بھی ہوتی اور اب بھی ہوگی. ٹھیک ہے موعید، اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ یہ دورہ امریکہ کی دعوت پہ نہیں ہو رہا بلکہ ان کی ذاتی درخواست پہ ہو رہا ہے. اب یہ پینٹاگن کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے، اس بیان کی ضرورت تھی؟ دیکھیے یہ بہت واویلا مچا دیا گیا ہے، بھارتی میڈیا نے بھی اس کو بہت اٹھایا. اس میں ایک وضاحت ضروری ہے. امریکہ میں 2 طرح کے دورے ہوتے ہیں ہیڈ آف سٹیٹ کے علاوہ. ایک وہ کہ امریکہ کسی کو دعوت دیتا ہے، پینٹاگون یا امریکہ کی ریاست کا کوئی اور ادارہ. دوسرا یہ کہ کوئی اور ملک کا آرمی چیف یا کوئی اور عہدیدار امریکہ کو درخواست دے سکتا ہے، ذاتی درخواست نہیں، اپنے ادارے کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، کہ کسی وجہ سے میں امریکہ کا دورہ کر کے فلاں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. یہ جو دورہ ہے یہ بڑی دیر سے ان دی ورکس تھا، یہ ریکویسٹ بڑی دیر سے آئی ہوئی تھی، کنفرم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ باقی ڈگنیٹریز نواز شریف صاحب نے آنا تھا. اس وجہ سے یہ دورے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی آرمی کی قیادت اور ان کی جوائنٹ سٹاف میں قیادت نہیں آئی ہے، جس سے راحیل شریف صاحب کی ملاقات پچھلی دفعہ ان کے پچھلے دورے پہ نہیں ہوئی تھی. تو اس پری ٹیکسٹ پہ یہ دورہ مانگا گیا تھا، اسی پری ٹیکسٹ پہ یہ دورہ ملا ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا، جب آرمی چیف یہاں آتے ہیں تو وہ ایک عام آرمی چیف نہیں ہیں کسی اور ملک کے، اس لیے ان سے پھر باقی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ دورہ اس طرح کے انویٹیشن پہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ذاتی طور پہ مسلط کیا گیا یہ دورہ امریکہ کے اوپر. یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے. یہ 2 طریقے ہیں دورے جو ہیں ان کو تشکیل دینے کے، اور اس دورے کو پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور جب بریک کے بعد واپس تو اس بارے میں بات کریں گے کہ چاہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہو, چاہے ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو, بلوچستان میں کیا کرنا ہے, فارن پالیسی کیسی ہونی چاہیے, ڈیفینس پالیسی میں کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا ساتھ نہیں دینا. جو بھی پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس سمجھتا ہے وہ یہ بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ فوج کو آپ پیچھے نہیں رکھ سکتے, ان کی رضامندی اور زیادہ تر ان کی ڈومیننس ضروری ہے کیونکہ یہی ہماری سیاسی حقیقتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک سال کے بعد یہ بیان آنا کہ گورننس کو زیادہ بہتر کریں, اس سے کیا واضح ہوتا ہے, یہ آپ کی نشاندہی کس طرف کرتی ہے جب اپوزیشن کے لیڈرز شروع میں تو بڑے بیانات دیں کہ ہم حکومت کو کچھ نہیں ہونے دیں گے, اور پھر انہی کے جب قائد ان کا نوٹس لے لیں تو نہ اپوزیشن مضبوط نظر آتی ہے نہ ہی حکومت. کیا سب فوج سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں یا فوج اور حکومت کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے؟ بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شاہ صاحب, جسٹس فیصل عرب صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ گڈ گورننس کے فقدان سے عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہو گئی ہے. اب اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ جب ملٹری کورٹس بنے تھے تو یہ بھی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر آپ بہتر بنا دیں تو آپ کو پیرلل جوڈیشری کی ضرورت نہیں پڑے گی, یعنی کہ ملٹری کورٹس کی. اور دوسری طرف فوج کو بھی اعتراض ہے جس طریقے سے گورننس ہے, اور اگر ہم اس کو سمجھیں تو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی بہتر نہیں ہے, اور جس طریقے سے وہ امپریشن کریٹ کر رہے ہیں غلطی ساری آپ ہی کی ہے. تو آپ نے تو ساری فیصلہ سازی ان کو دے دی ہے, چاہے آپ اس میں جتنے بھی سفارتی الفاظ ایڈ کریں, آپ نے ہر فیصلے میں فوج کو امپورٹنس دی, دینی بھی چاہیے, آپ کا ادارہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے راضی نہیں. نہیں, وہ کوئی بات نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ راضی ہیں. ہر فیصلے کی نہیں دی ہے. یعنی دیکھیں, وہ یہ مت بھولیں, مطلب ہے کہ وہ سر فارن پالیسی میں, ڈیفینس پالیسی میں, پھر یہ نیپ میں, اور اب گورننس پہ بھی اعتراض کر دیا. میں سن رہا ہوں, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس طرح بے شمار انسٹیٹیوشن اور ہیں, مطلب بٹ یہ کہ میں کہوں گا کہ وہ ون آف دی امپارٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, مطلب. اور پھر بالخصوص جب کہ اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے, مطلب ہے جو کچھ یہ, اس لیے ضرب اعظم کی ایک سال کی جو کامیابی ہیں وہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں, اور اس میں برابر کی شریک ہے پولیٹیکل پاور. اب اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے, ابھی حال میں اپنا شیخ صاحب نے دورہ کیا سعودی عرب کا, وہاں کے وہ جو شہنشاہ ہیں ان سے بات چیت ہوئی, اس کے بعد وہ یہ بغیر یمن کا نام لیے ہوئے انہوں نے پورا کانفیڈنس ان کو دلایا, کیونکہ جو تھوڑی سی بکرنگ ہو گئی تھی. پھر افغانستان کے بارے میں, پھر اب ان کا جو دورہ ہے, آپ نے ٹھیک کہا کہ دورے سے پہلے کچھ انڈیکیشن والے, لیکن یہ بات جو ہے نا کہ یہ بالکل ایک ادارے کے سربراہ باہر جا رہے ہوں, اپنی میٹنگ کر رہے ہوں, اور تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں, تمام انٹیلیجنس ادارے جو ہے, چاہے کوئی سول کا ہے یا اس کا سربراہ سول کا ہے, یا فیصلہ سازی سے یہ جھلکتا ہے نا, فیصلہ سازی سے یہ سمجھ میں آتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں چونکہ وہ کنسرننگ ان کے ہے نا, وہ کنسرننگ ان کی ہے, اس لیے اب فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں. وزیر دفاع کو تعینات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر انہی کا زیادہ کنسرن ہے؟ نہیں اتنی تو نہیں ہوتی. پھر ایڈوائزر کو بھی ہٹا کے آپ ایک وجہ نہیں, سبنگ فوجی کو لگا دیتے ہیں. ایک میں ملٹری کے ادارے کی بات نہیں کرتا, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کی سیرت مجھے یہ تو پتا ہے نا, جواب دہ جو ہے پبلک کو, 18 کروڑ عوام کو جو جواب دہ ہے وہ پولیٹیکل پاور جواب دہ ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب جواب دہ ہیں, وہ وزیر دفاع جواب دہ ہیں, مطلب وہ اور کوئی جواب دہ نہیں ہے, مطلب جو بھی اس پر بات, اور وہ اپوزیشن پوچھے گی تو ہم سے پوچھے گی, پبلک پوچھے گی تو ہم سے پوچھے گی, جواب دہ ہم ان کو ہیں. لیکن اگر اس طرح ایک امپارٹنٹ ادارہ, اور این اس وقت جبکہ ایک ضرب اعظم کے حوالے سے یا کراچی ایکشن سے یا اس کے جو ایکشن پلان ہے اسی وجہ سے, جب ایک ادارہ اس قسم کی بات کرے گا تو پولیٹیکل پاور کمزور ہوتی ہے. شاہ صاحب مجھے موعد یوسف کی طرف بھی جانا ہے, اس سے پہلے میں صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں, پھر اس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ اطلاعات ہیں کہ فوج اس لیے بھی خوش نہیں ہے کہ جو ڈوسیئرز آپ نے دیے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے, پلیز آپ یہ بھی بتائیں. پھر جس فورم پہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی اس پہ بھی ان کو تسلی نہیں ہے. تو جو بیسک بون آف کنٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان رہی ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ڈپلومیٹکلی کیسے بہیو کیا ہے, اس پہ آرمی از ناٹ ویری ہیپی. اس پہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. موعد یوسف صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جوہری معاملے میں بات ہوگی یا ایک ایسا irrelevant پوائنٹ ہے جو بار بار ڈسکشن میں ایڈ کر دیا جاتا ہے when it comes to دیکھیے پوائنٹ تو بالکل
بالکل بھی irrelevant نہیں, بہت ہی ریلیونٹ ہے, اور یہ دونوں سائڈز یہ بات چاہتی ہیں کہ اس پہ بات چیت ہو. یہ میرے نزدیک جس طرح اس کو سپن کیا گیا ہے, جو وزیر اعظم صاحب کے دورے سے پہلے ساری لیکس ہوئیں, دیکھیے پاکستان کے تو مفاد میں ہے کہ یہ بات ہو اور کوئی نہ کوئی راستہ نکلے کہ پاکستان انٹرنیشنل آرڈر میں مین سٹریم ہو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے, لیکن دنیا کا اس وقت موقف یہ ہے کہ پاکستان کا پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کو اگر روکنا ہے تو ایک ہاتھ سے روکا جائے, دوسری طرف سے پاکستان کو انٹرنیشنل آرڈر میں لایا جائے. بدقسمتی سے جس طرح یہ بات چیت ہوئی ہے پچھلے 2 ماہ میں, دونوں طرف بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ دوسرے نے زیادتی کی ہے جس طرح نیگوشیٹ کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دورے میں کوئی خاطر خواہ اس میں جو ہے بریک تھرو ہو سکے گا. بہرحال میرا اس میں یہی تجزیہ اور یہی ویو ہے کہ ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے, اور دونوں ممالک کو کم از کم اس بات پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ پس پردہ بات چیت جاری رکھیں گے, چاہے کوئی حل ابھی نظر نہ آ رہا ہو اور نہ ہی شاید نکلے کچھ دیر تک, لیکن جب تک پاکستان کو مین سٹریم نہیں کیا جائے گا انٹرنیشنل آرڈر میں, دنیا کو بھی جو پاکستان کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوں گے. اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے کہ ہندوستان کو مین سٹریم کر لیا گیا ہے نیوکلیئر ڈیل کے ذریعے سے, پاکستان ابھی بھی باہر ہے, اس کو بھی بہرحال پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے حل کرنا. ٹھیک ہے, شکریہ موعد یوسف پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فرحان صاحب, جب بھی نیشنل ایکشن پلان پہ اعتراض ہوتا ہے اب تک, چاچی حالات دیکھ لیں یا ابھی ریسنٹ بیان دیکھ لیں, گورننس پہ ہوتا ہے, سیاست دانوں پہ ہوتا ہے. کیا سیاست دان اتنے ایلیجبل نہیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ یہ امبیلنس آپ کو یونیفائی نہیں بلکہ مزید ڈسپیرٹی کریٹ کر رہا ہے, اور یہ امبیلنس بڑھ رہا ہے. اور اس کی وجہ بطول بیوی یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے, جو بھی توقعات تھیں اس حکومت سے وہ کافی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ میں بدلی ہیں. ملکی معیشت بدحالی کا شکار ہے. اسحاق ڈار صاحب کچھ بھی کہتے ہیں لیکن وہ ایک الگ موضوع بحث ہے. ملکی سیاست بے یقینی کی کیفیت ہے. اور یہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے اور گورننس کا تعلق ہے, یعنی حاکمیت کا تعلق ہے, یہ راحیل شریف صاحب نے اس دفعہ ان کے حوالے سے بیان تو ISPR سے آیا, لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بے شمار جگہ پہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں وزیر اعظم سے اور سرکار میں اور لوگوں سے. اب اگر وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو پھر فرحان صاحب یہ اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ کس پہ ایکشن نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اعتراض ہے کہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو ہم نے بہت انڈسپینسبل میئرز دیکھے کہ جو بہت ناگزیر ہے امن کے لیے. پھر اس میں پیپلز پارٹی بھی اس گھیرے میں آئی, متحدہ قومی موومنٹ بھی اس گھیرے میں آئی. لوکل گورنمنٹ الیکشن سے پہلے یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹس تھی کہ 2000 امیدوار ایسے ہیں جن کا تعلق بینڈ آؤٹ فٹس کی طرف سے. تو یہ وہ تمام چیزیں جن کا شاید حکومت کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ چاہے آپ ان کو پکڑ کے اگر جیلوں میں ڈال رہے ہیں یا غائب کر رہے ہیں تو وہ پھر الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے یہی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم وہ تو ایکشن فوج یا فوج کے ادارے لیتے ہیں, لیکن کسی کو پکڑنا, گرفتار کرنا, اس کے بعد ایک فالو اپ کی بھی ضرورت ہے. اس شخص یا شخصیات کے حوالے سے فالو اپ کی ضرورت ہے, یعنی آپ انہیں پروسیکیوٹ کریں, ان کی سینٹنسنگ ہو, انہیں جو بھی آپ نے سزا دینی ہے وہ دیں. اور دوسرا آپ کو ایڈمنسٹریٹو میجرز کی ضرورت ہے, آپ کو پالیسی میجرز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لانگ ٹرم معاملہ ہے اور اس پہ کوئی کام بظاہر ہوتا ہوا سوائے تقریروں کے اور بیانات کے اور کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی. ناظرین, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپوزیشن کے رویے کے حوالے سے بات کریں گے. پہلے تو بیانات دیے گئے کہ ہر حال میں PMLN کا ساتھ دینا ہے, لیکن اس کے بعد جب آصف علی زرداری نے نوٹس لے لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اعتزاز احسن اور خورشید شاہ کا ایٹیٹیوڈ کیسا رہتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, علی محمد خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تو تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں ISPR کی پریس ریلیز پہ تنقید کرنے سے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا رویہ ہوگا آنے والے وقت میں؟ علی محمد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز بولیے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, یہ سچویشن بڑی ٹرکی بن گئی 3-4 پہلے, خاص کر جب یہ قومی اسمبلی میں ہم آخری دن جب سیشن پروروگ ہو رہا تھا
तो चकजई साहब की तकरीर से मैं समझता हूँ कि काफी सारा वो एक हुआ, ये मसला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। इस चीज पे तो दो राय हो सकती है कि जो ISPR का जो बयान था, क्या वो इस पैरा में आना चाहिए था या नहीं। लेकिन दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कभी भी नी जर्क रिएक्शन नहीं देना होता। बेहतर होता कि अभी जो टोन हुकूमत ने ली है वो पहले दिन ही ले लेते, कि अगर उस तरफ से एक बयान आ गया है जिसमें मैं समझता हूँ बहुत हद तक वो बेजा भी नहीं है, कि जिस तरीके से गवर्नेंस हुई है कि देखें सियासतदान जो है वो ग्राउंड पे लड़ता नहीं है। सियासतदान अपनी आर्म्ड फोर्सेस को और अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक पॉलिटिकल कवर देता है पीछे से। अब वो यहाँ पे नापैद नजर आ रहा है। आप देखिए कि जब से जो ऑपरेशन राह निजात हुआ था और जो ऑपरेशन राय रास्त हुआ था, उसके बाद से लेके ऑपरेशन ज़रब आज़म तक आप किसी भी सिविलियन लीडरशिप की इंक्लूडिंग द प्रोविंशियल लीडरशिप्स, लेकिन मेन एम्फेसिस तो मरकज पे ही होता है। आप कोई देख रहे हैं कोई इमरजेंसी मेजर्स, कोई नेक्टा है ग्राउंड पे, कोई आपका नेशनल लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जो रिजर्वेशंस हैं आज की प्रेस रिलीज में, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फाटा के हवाले से आपने क्यों नहीं कुछ किया। KPK में आपकी हुकूमत है, गवर्नर आपका वहां पे बैठा हुआ है जिसका काम ये है कोऑर्डिनेशन करना, वो आता है सदर के, बिल्कुल लंदन ना सदर ने तो कभी दौरा नहीं किया फाटा का। तो आप मुझे बता दें, जो 19 रुकनी कमेटी बनी हुई है उस पर कभी PTI ने प्रेशराइज किया कि जरा काम भी कर ले? आपने 11 नुकात तो दे दिए, रिफॉर्म्स भी कर ले, आर्टिकल 247 को अमेंड ही कर लें, आपने भी तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्या हम ये देखें कि फौज भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करे? PTI का जब पॉलिटिकल मैटर्स में तो ऑपोजिशन आती है जहां तक आपकी अपनी जमात का फायदे का ताल्लुक है, लेकिन फाटा के हवाले से तो आपने भी कोई ऑपोजिशन नहीं की ना। बतूल साहब, आपने लाजमन हमारी क्लास लेनी है, लेकिन आप देखें आप इतनी लर्नड हैं। नहीं ले रही हूँ, मैं तो आपको आपका रोल याद दिला रही हूँ। देखें फाटा इज फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, तो फाटा जो है वो तो परवेज खटक साहब के नीचे नहीं आता और गवर्नर बिल्कुल नीचे नहीं आता, लेकिन रोल तो प्ले कर सकते हैं। मैं सिर्फ रोल आवाज उठाने की बात कर रही हूँ। बतूल सुनिए ना, सुनिए, गवर्नर साहब जो हैं वो मियां साहब के फेडरल के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल नून लीग से उनका ताल्लुक है। अब देखें, मैं जो बात कर रहा था वो सिलसिला थोड़ा टूट गया कि आपकी आर्म्ड फोर्सेस बहुत मुश्किल ऑपरेशन था जिसपे पिछली गवर्नमेंट वो विलिंग नहीं थी। पिछले आर्मी चीफ साहब जो थे वो भी उस पे इतना तंदही नहीं थी। अब जो इस टर्म में आर्मी ने ऑपरेशन वहां पे किया और बहुत हद तक उसको क्लींस कर दिया, लेकिन काफी टोल भी लिया गया। कि आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हुए ना, पुलिस वाले भी शहीद हुए, रेंजर्स वाले, उन्होंने भी गोली खाई। तो नाउ वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम आपको अपना खून दे रहे हैं, हम अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारी खवातीन बेवा हो रही हैं, तो आप कम से कम इतनी तो शर्म हया करें कि यार आप जो अरबों रुपए रोडों पे लगा रहे हैं, सॉरी इफ आई एम, लेकिन टेक्निकली तो ये आपका काम है। लेकिन अगर फौज किसी बात हो रही है तो टेक्निकली ऑपोजिशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो गवर्नमेंट को उसका रोल याद दिलाए। सर आप किधर हैं पूरे मामले में, आप लोग किधर हैं? देखें, आप मुझे बताएं, नेक्टा को किसने एक्टिवेट करना है? नेशनल एक्शन प्लान को सेंटर से फंडिंग किसने करनी है? किसने ये सारे इदारे मुतहरिक करने हैं? मरकज में जो बंदा बैठा है जिसको वजीर आजम कहते हैं और जो उसका इंटीरियर मिनिस्टर है, चौधरी निसार साहब की तो एक बहुत बड़ी खूबी है, एक ड्रामाई अंदाज में 2.5-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन हासिल उसका कुछ नहीं होता। अगर उसका कोई देखें, इतनी तो आपकी सीरियसनेस है, कितने शर्म की बात है कि आपकी फौज जंग की हालत में है मुल्क में। मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपकी आर्मी ऑफिसर्स के सरों से जो है फुटबॉल खेले जाएं, आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे जो हैं वो जल जाएं, कट जाएं, मर जाएं, लेकिन आपका इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में बात तक के रवादार नहीं, और वो ऑन पब्लिक फोरम्स आके एक दूसरे को रिडिक्यूल करते हैं। मुझे पॉइंट जफर अली शाह साहब की तरफ लेके जाने दें। अली आप काइंडली यहाँ पे ठहरिएगा। शाह साहब, उनका ये पॉइंट है कि ये नौबत आपने ही आने दी, वो आपको बहुत फोरम्स पे कन्वे करवा चुके हैं, बहुत मुख्तलिफ, कभी डिप्लोमेटिक वेज के जरिए, कभी वेज के जरिए, लेकिन आपको उनकी बात नहीं समझ आ रही तो उनको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप उनकी कुर्बानियों को शायद थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें समझ नहीं है क्या हो रहा है। देखिए, तो इसलिए उनको खुद अपने लिए आवाज उठानी पड़ी है। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पावर जो है वो हाई पेडेस्टल पर होती है,
اس نے 18 کروڑ عوام ایک انکلوڈنگ پاکستان آرمی فورسز اور ان کے ویپنز، ان کے اخراجات، ان کی سکیمیں، ان کی ہر چیز کی ذمہ دار پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے مطلب. لیکن آپ نے بڑا درست کہا، آپ نے ایک یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کیا اپوزیشن کا رول ادارے ادا کرتے ہیں. تو اپوزیشن کا رول پولیٹیکل اپوزیشن کرتی ہے. تو پھر اب لیکن اب اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب نے نوٹس لے لیا، اور جب بھی نوٹس لیتے ہیں تو ان کے نمائندے تھوڑے مدھم ہو جاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس کی ایگزامپل دیکھی. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سچویشن آئے تو پیپلز پارٹی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، کیونکہ پی ٹی آئی تو نہیں دیکھیں جی ساتھ کی کیا کسی کے ساتھ لڑائی ہے؟ ساتھ دینے کی بات یہ ہے یا وہ پیچھے ہٹنے کی بات ہے، وہ تو خود زرداری صاحب قابل احترام ہے میرے لیے. وہ ایک بہت بڑی بڑک مار کر ایسے پیچھے ہوئے کہ ابھی تک انٹر نہیں ہوئے. مطلب یہ ہمارے کہنے پہ ہوئے مطلب ہے. وہ ان کا کیا ہے آگے جانا یا پیچھے آنے کا. لیکن بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ اس کو ایک اس پہ نہ دیکھیں. ایک ایسی ہے ادارہ بہت قابل احترام، قابل عزت، اس کے بغیر ملک کے دفاع، ملک کی بے شمار باتیں نہیں ہو سکتی مطلب. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پولیٹیکل پاور کو پبلکلی کوئی آئی ایس پی آر یا کوئی بیان دے کے اس کو دھڑام کر کے اس کو گرا دے. اس کی گورننس کو ہوگی کمزور، میں یہ نہیں کہتا بیڈ گورننس ہوگی چلو. تو کیا یہ بات جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ ویسے بات نہیں کی جا سکتی تھی پبلکلی؟ اس کا مطلب ہے آپ ایک پولیٹیکل پاور کو پبلکلی، پولیٹیکلی، ڈیموکریٹکلی آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں مطلب. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہیں؟ میں کہتا ہوں ہوگی، 1,00,000 غلطی ہوگی، 1,00,000 غلطی ہوگی، لیکن اس کا یہ طریقہ بات ہے. ٹھیک ہے فرحان صاحب، یہ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ایسا کیا کوئی ڈپلومیٹک گیپ ہوتا ہوگا جو یہ نہیں ہو سکا؟ دیکھیے اس حکومت وقت کا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. بات کہاں سے شروع ہو کہاں سے ختم ہو وہ بھی ایک مشکل ہے. آپ نے وزیر دفاع کی بات کی، ان کا تو مذاق ہی بنا ہوا ہے کہ آج تک 2.5 سال میں وہ اکیلے کسی سروس ہیڈ کوارٹر میں، آرمی ہیڈ کوارٹر، نیوی ہیڈ کوارٹر، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں آج تک نہیں گئے کیونکہ اعتبار کی کمی ہے. اور وزیر دفاع وہاں پہ بھی نہیں گئے اور چودھری نصاری تو آپس میں بات بھی نہیں کرتے ہیں. آپس میں بات تو چلیں نہیں کرتے، وہ بھی ایک بچپنے کی کیفیت ہے. لیکن یہ کہ وزیر دفاع بھائی اگر وہ وہاں پہ نہیں گئے تو پھر کچھ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے نا. اگر گڑبڑ ہے تو پھر آپ پوچھیں ان سے، سوال جواب کریں. نہ ان سے دفاع چلتا ہے، نہ ان سے وزیر بجلی و پانی کا جو کام ہے وہ چلتا ہے. تو یہ تو حکومت کا ایک عجیب سا مذاق بنا ہوا ہے. رہا سوال یہ کہ کیا راحیل شریف صاحب نے یہ غلطی کی؟ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ کیا ان کی طرف سے یہ غلطی تھی کہ انہوں نے یہ پریس ریلیز دی؟ دیکھیے میں نے جو آپ سے پہلے عرض کی وہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ ضرب عرض کا سلسلہ آج 1 سال پہلے جب بوائلنگ شروع ہوا پوائنٹ آ گیا تھا اس لیے ایسا ہوا. وہ بوائلنگ پوائنٹ کے بعد ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو تمام چیزیں ہیں جو آ چکی ہیں. میں آپ سے کنٹینیو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی اور یہ میسج بھی کنوے ہوا. لیکن اگر یہاں پہ لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ رینگے تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے تو سر بوائلنگ پوائنٹ تو آ گیا. اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھ لی. اس کے بعد دونوں انسٹیٹیوشنز کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فرحان صاحب، بوائلنگ پوائنٹ کی وجہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز کنوے ہوئی ہوگی پروفیشنلی، اور اگر اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل اس لیے آیا ہے کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی رستہ نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ کنسنسس کریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کیا رویہ ہونا چاہیے حکومت کا اور فوج کا؟ دیکھیے جس قسم کا ریاکشن آیا ابھی تک، خاص طور پہ محمود خان اجگدئی صاحب کی تقریر پارلیمنٹ میں لوگوں نے سنی، اس کے بعد پھر کئی دوسرے افراد نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا. ایک ٹکراؤ کی کیفیت کی جانب اس معاملے کو لے جانے کی کوشش کچھ افراد کر رہے ہیں. اب یہ ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ٹکراؤ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے کہ بھائی یہ یہاں تک جو معاملہ پہنچا ہے اس کی کیا وجہ ہے. کیونکہ 2.5 سال میں حکومت نے عام آدمی کے لیے یہ لگتا ہے کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر کچھ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حاکمیت کا جو بحران ہے، گورننس کا جو کرائسس ہے، یہ نیا نہیں ہے، بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے. تو پھر اب کیوں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی پھر اگر چلا آ رہا ہے تو پھر حکومت وقت کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے. کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو ہٹانا تھا، اور یہ ڈو یو ایگری ود دس؟ اس طرح کا بھی کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سینز پس پردہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو جنرل جہانگیر کرامت کا کیس تھا اس کے بعد تو ارباب اقتدار سے
किसी भी हमाकत की तवक्को की जा और सकती जो है। नून लीग के लोग हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इज नॉट गोइंग टू डू इट एट ऑल बिकॉज ही हैज चेंज्ड हिज पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वो तो आर्मी। वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये हिमाकतें हुकूमत वक्त और बाब इक़्तिदार से ना अफोर्ड उनकी कर आप सकती है तवक्को और कर शायद सकते, करेगी लेकिन नहीं। आप तवक्को भी कर सकते हैं कि सोचे समझे बगैर को उल्टा सीधा काम कर दें। ये हो सकता अच्छा, है। ठीक है। अली, आप ये बताइएगा कि खतरे की सूरत में पीटीआई हुकूमत के साथ होगी या नहीं? देखिए, हुकूमत के साथ तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम आइन के साथ होंगे। आई विल से इट कैटेगोरिकली। पहली बात तो ये है कि मुझे दूर दूर तक कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होता हुआ नजर खुदा न खास्ता नहीं नजर आ रहा। अगर खुदा न खास्ता कभी किसी ताले आज़मा ने ऐसा किया तो तहरीक इंसाफ तो किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप की हमायत तो कभी भी नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात कि मुझे आप ये बताएं कि सियासतदानों ने अपना काम कोई आसान तो नहीं किया ना। हमारे मुल्क में आज भी ऐसे सियासतदान हैं, और ये पाकिस्तान ऐसी माँ है जो अपने सौतेले बच्चों के साथ भी बहुत प्यार करती है, यानी कि जो इस माँ को मारने की कोशिश करते हैं ये फिर भी उनको प्यार से चमकारती है। कि आज भी ऐसा सियासतदान इस मुल्क में मौजूद है जो ही इज ऑन रिकॉर्ड, जो उसने कहा था जब हिंदुस्तानी टैंक आएंगे तो उसके ऊपर मैं बैठा हूंगा। और आज भी एक ऐसा सियासतदान है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है शाह साहब, आप ये बताएं कि इस मामले को कि मजीद तनाज़े की तरफ ना जाए, हुकूमत ने कुछ सोचा है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या आप बयान ही देंगे, जो भी बयान आएगा उसके बदले बयान ही देंगे, या इसके अलावा कुछ और भी? नहीं जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं जाएगी। मैंने यही अर्ज की है ना कि बाद का पता नहीं किन हालात में हो गया ये कैसा। वो जो आपने जहांगीर कामत साहब की बात की, उन्होंने भी एक तकरीर की, एक लेक्चर दिया जो रूटीन का होता है मिलिट्री का अपना। वो पता नहीं किसने वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होता, वो उनका अपना अंदरूनी मतलब वो पता नहीं किसने लीक किया, वो अनुमान पब्लिक में। लेकिन आप एग्री करते हैं कि नी जर्क रिएक्शन था? क्योंकि अगर फॉर द टाइमिंग हम ये मान लें कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया आईएसपीआर ने गवर्नेंस के हवाले से, तो फिर हुकूमत ने भी रिएक्ट ही किया है। मैं यही अर्ज करता हूँ कि ये मतलब है कि ये बिल्कुल गैर जरूरी था। देखे ना, आर्म फोर्सेस एक आर्म का सब्जेक्ट चला रही है ना, मतलब ये नहीं, लेकिन पूरे मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पावर की है ना, मतलब। ठीक है। अली प्लीज आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सियासतदानों ने भी इस मुल्क में अपनी नेकनामी को बढ़ाने के कोई कारनामे नहीं किए। आज भी ऐसा सियासतदान इस मुल्क में मौजूद है जिसने एक वक्त में ये कहा था कि जब हिंदुस्तानी टैंक आएंगे तो मैं उसके ऊपर बैठा हूंगा। और एक और ऐसा सियासतदान भी आज मौजूद है जिसने कल तो बड़ा वो जोर से वो बोले, लेकिन ये वही बंदा है कि जब ही वॉज इंटीरियर मिनिस्टर तो हिंदुस्तानी वजीर आजम के आने के बाद कश्मीर हाउस के बोर्ड उसके लिए उतारे गए। इन लोगों से कौन पूछेगा आज जो बड़े डेमोक्रेट बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में जाने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त ये बात इतनी अहम नहीं है कि आईएसपीआर की तरफ से बयान क्यों आया और फिर हुकूमत वक्त की तरफ से क्या बयान आया। इस बात पे फोकस करने की जरूरत है कि अगर आईएसपीआर ने एक बात की है तो क्यों की है, किस वजह से की है, और क्या हुकूमत वक्त ने सोचे समझे बगैर जवाब दे दिया या बड़ा सोच समझ के जवाब दिया मगर दूसरी साइड को उनकी बात समझ में नहीं आई। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।